हज़रत यूनुस असरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद असग़र, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, मिंबर मरकज़ी उलमा व मशाइख़ कौंसल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर, रईस जामिया मुहम्मदिया अपर छत्तर, ख़तीब मुज़फ़्फ़राबाद जनाब फ़ज़ीलतुश शेख ज़ाहिदुल इस्लाम असरी हफ़िज़हुल्लाह से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर ख़िताब फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. जनाब हमारी जमाअत के नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनाब मौलाना आतिकुर रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह और हमारी जमाअत के सरपरस्त मेरे बड़े भाई मौलाना मुहय्यिद्दीन असरी हाफिज़हुल्लाह और हमारी जमाअत के नाज़िम आला जनाब दानियाल शहाब मदनी हाफिज़हुल्लाह और अब्दुर्रहमान भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह, आफ्ताब साहब
اور دیگر جماعت کے لوگ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور حاضرین اور ناظرین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوٹلی میں میرا یہاں تیسری مرتبہ آنا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ میں اپنے والد گرامی مولانا محمد یونس اثری رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ ان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس وقت عبد الرحمن صاحب جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر مجھے شاید یاد اس طرح آ رہا ہے غالباً 1996 تھا، تو مجھے نام اس کا بھول گیا ہے۔ مسجد کے لوگوں نے کہا والد گرامی کو کہ آپ نے ایک ہوٹل میں کمرہ ہے، وہاں آپ کا رات کو آپ وہاں رہیں گے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، کہنے لگے یہاں اس مسجد کے کمرے بھی تو ہیں نا؟ کہنے لگے جی ہاں اس مسجد کے کمرے بھی، تو ٹھیک ہے ہم اس مسجد کے کمرے میں سو جائیں گے، اور میرا کہا کہ صبح زاہد نماز پڑھائے گا۔ اور والد گرامی کو اس وقت مجھے یاد ہے کہ انسولین لگتی تھی شوگر کے حوالے سے، تو عمر بھی غالباً 80 سال ان کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یا رب العالمین، ہماری رگوں میں تو نوجوانی کا خون ہے اور ہم کتنے آرام طلب ہیں، تو ہمارے والد گرامی جو ہے اس وقت 80 سال کی عمر ہے ان کی، اور انہوں نے اس ہوٹل کے آرام کے کمرے کو چھوڑ کر مسجد کی جو چٹائی ہے اس پہ سونا انہوں نے پسند کیا۔ تو میں نے کہا یہ دین کا جو کام ہوا ہے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ورک ہوا ہے، بہت محنت ہوئی ہے۔ تو خود والد گرامی اللہ ان پر اپنی رحمت نزول فرمائے، بات کرتے کرتے وہ رو جایا کرتے تھے۔ روتا وہی ہے جس نے، اللہ اکبر، روتا وہی ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے، مشقت برداشت کی ہوتی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، روئے نہیں ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، روئے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس بات پہ روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی اس مار کو یاد کرتے نا، طائف کی اس مار کو یاد کرتے تو روتے، کہتے میں اس مار کو کبھی نہیں بھول سکتا، شریر بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ 3 کلومیٹر یا 3 میل تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہے وہ شریر۔ اور آپ جانتے ہیں کس مقصد کے لیے کہ نبی علیہ السلام وہاں گئے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا پیغام لے کے گئے تھے نبی علیہ السلام؟ اللہ کی توحید کا پیغام لے کے گئے تھے۔ کوئی زمین کا معاملہ نہیں تھا، جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، لین دین کا معاملہ نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہنچے کہ یہ جو قوم ہے یہ کلمہ پڑھ لے اور ابدی جنتی بن جائیں اور جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اتنا مارا کہ یہاں تک آتا ہے کہ لہو لہان ہو گئے۔ اور اسی حالت میں جب آپ نے ایک جگہ، اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے وہاں ایک باغ تھا وہاں چلے گئے، تو حدیثی کے الفاظ ہیں کہ غالباً عتیبہ یا اسی کا باغ تھا، وہاں انگوروں کا خوشہ بھیجا کہ جاؤ، ہے تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، جاؤ انگوروں کا خوشہ دے۔ عداس نامی تھا غلام، اس کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوروں کا خوشہ لیا نا تو توڑا تو کہا بسم اللہ۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہاں تو اللہ کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی
یونس کے علاقے سے یونس کے علاقے میں رہتے ہو؟ کہنے آپ یونس کو جانتے ہیں؟ آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہنے کہ یونس ہوا اخی عبداللہ، یونس میرا بھائی تھا، اللہ کا بندہ ہے۔ عداس نے فوراً نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ اپنا ہونٹ لگا دیے، پیار کیا۔ ادھر سے وہ عتیبہ اور شیبہ دیگر جو کافر تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ واپس آئے تو کہا کہ تم وہاں پیشانی چوم رہے تھے؟ کہا کہ جو باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں نا وہ ایک رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا 4 لوگوں کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ 4 لوگوں کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کا ثواب میں کتنا دوں گا کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو روزے کی جزا کا پتہ کہ اللہ کتنی جزا دے گا؟ اس کا ثواب کتنا دے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوسرا فرمایا جو انسان تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، مصیبتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، اگر وہ اس میں تکلیف پہ صبر کرتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بغیر حساب ثواب ملے گا۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ جو معاف کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ہم معاف نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میں بعض اوقات خود بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ والحمدللہ ہم گناہگار بہت بندے ہیں اللہ کے، بہت گناہگار ہیں، لیکن اتنی الحمدللہ ہے کہ اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، والحمدللہ ہم معافی میں سب سے پہلے ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے عدالتیں کیسوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ بھائی اگر معاف کیا تو ہماری پگڑی گر جائے گی، یہ ہو جائے گا، لوگ تانے دے جائیں گے بھائی تم کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے، تم نے معاف کر دیا، یہ تانے دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا عبداللہ یا ابن مسعود، یا اس طرح کے الفاظ کیے، یا ابا مسعود، اس طرح کے الفاظ کہے، کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ غلطیاں بہت کرتا ہے، کوتاہیاں بہت کرتا ہے، پریشان کر کے اس نے رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ اقدر، اس طرح کے الفاظ ہیں، تم اتنی طاقت نہیں رکھتے جتنی طاقت اللہ تم پہ رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ میں اسے معاف کر دیا کرو۔ یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا 70 مرہ، 70 مرتبہ تم اسے معاف کرو، 70 مرتبہ تم اسے معاف کرو۔ اگر تم معاف کرے گے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس کا اجر کس کے پاس ہے جی؟ اگر میرا بھائی کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، اسے اللہ کے لیے معاف کریں اور اجر عظیم سے نواز دے گا اللہ آپ کو۔ اور چوتھی جو میں بات کر رہا تھا یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تبلیغ میں تکلیفیں آئی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اللہ نے آپ کے لیے ایسا اجر رکھ دیا ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ جیسے قرآن مجید میں آیت ہے نا سورۃ 3 میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، جنہوں نے ایک اعمال کیے، ایمان لائے، ان کے اجر عظیم جاری کر دیے گئے۔ کیا مطلب جاری کر دیے گئے؟ مثال کے طور پر ایک انسان تہجد کی نماز پڑھتا تھا لیکن ایسی بیماری آئی اب تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، سویا ہوا ہے، اللہ تہجد کی نماز کا ثواب دے رہا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا،
دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کا مال تباہ ہو گیا، آگ لگی، آسمانی بجلی گر گئی، کیا اور معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر، پاس مال نہیں ہے نا، دل میں تڑپ ہے، اللہ جب میرے پاس مال تھا تو میں تیرے راہ میں خرچ کرتا تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، پر نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ اسے عطا کر رہے ہیں، اجر اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ تو بات کر رہا تھا تکلیف اور مصیبتوں کے حوالے سے، جو تکلیفیں اور مصیبتیں تبلیغ کے حوالے سے اللہ کے نبی کو آئی، آپ خود کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قدر مجھے ستایا گا کسی کو کیا ستایا ہوگا، جس قدر مجھے تکلیفیں دی گئی ہوں گی کسی کو کیا تکلیفیں دی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام جانتے ہیں جب تکلیف آتی تھی نا کسی نبی کو یاد کرتے تھے، جیسے ایک شخص نے مال غنیمت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی نا، اور وہ تقسیم ہو رہا تھا، اس نے کہا تھا عیدل یا محمد، انصاف سے کام لیں۔ نبی علیہ السلام کو بہت برا لگا، بہت برا محسوس کیا آپ نے پتہ کیا کہا ہے؟ رحمہم اللہ موسیٰ، رحمہم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، مجھے ان سے بہت تکلیفیں آئی ہیں، مجھ سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ تانے دیتے تھے لوگ۔ اور یاد رکھیں ہمارے نبی کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں چند خصوصیت جو نبی علیہ السلام کی خصائص ہیں نا، ان میں سے بہت سے خصائص ہیں لیکن چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان میں پہلی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کی، وہ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا رعب اور دبدبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ سے پہلے کسی رسول کو ایسا تحفہ عطا نہیں ہوا جو میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کہ بڑے بڑے بہادروں کے پتے جو ہے پانی ہو جاتے تھے، بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے آگے ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت یہ کہ اللہ اکبر، دشمن جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت پر آپ سے گھبراتا تھا، آپ سے ڈرتا تھا۔ اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ مبارک پہ رکھا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ بادشاہت تو حضرت سلیمان کو بھی عطا ہوئی، حکومت تو حضرت داؤد کو بھی عطا ہوئی، کلیمی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی، بہادری تو ان کے اندر بھی تھی، لیکن جو خصوصیت اللہ کے نبی کو عطا ہوئی وہ کسی کو نہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت مجھ سے ڈرتا ہے، اگر کہا ہے تو صرف میرے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن آپ نے کہیں یہ سنا نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تھپڑ بھی رسید کیا ہے، کسی کو مارا ہو۔ 40 آدمی کی بعض روایت میں تھا 30 آدمی کی 40 آدمی کی طاقت آپ میں تھی، آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ جو آپ پہ ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، آپ اسے کیا کرتے تھے میرے بھائیوں؟ جی وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آیا آ کر آپ کے گریبان میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے اور کچھ مطالبات اس نے کیے، آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میری نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا اس نے، اللہ اکبر۔ 1 مہینے کی مسافت پر آپ دشمن ڈر رہا ہے، خوف میں مبتلا ہے،
یہ خصوصیت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. اور دوسری خصوصیت کون سی عطا ہوئی میرے بھائیوں؟ آپ جانتے ہیں روئے زمین کو اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ گاہ بنا دیا گیا. جہاں بھی میرا امتی ہوگا نماز کا وقت ہوگا اذان دے نماز پڑھے. جبکہ پہلی قوموں میں یہ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک خاص مخصوص جگہ تھی جہاں جا کر وہ عبادت کرتے تھے. عیسائی آج بھی آپ کے سامنے ہیں، یہودی آج بھی آپ کے سامنے ہیں، بت پرست آج بھی آپ کے سامنے ہیں. عیسائی گرجا گھر میں جاتے ہیں، اتوار والے دن ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں گرجا گھر میں، باہر نہیں کھڑے ہوتے جگہ عبادت کے لیے. یہودی اپنی خاص جگہ پہ جا کے عبادت کرتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں یہ بھی درس دے دیا جہاں پوری زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دی، وہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے واش روم میں نماز نہیں پڑھ سکتے. جتنا مرضی لمبا کیوں نہ واش روم ہو، صاف ستھرا کیوں نہ ہو، نیٹ کلین کیوں نہ ہو، اسے آپ نے سرف ایکسل سے ایریل سے کیوں نہ دھویا ہو، لیکس صابن سے کیوں نہ دھویا ہو، کتنا صاف ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ میرے نبی نے وہاں اجازت نہیں دی. بیت اللہ کی چھت پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ آذان دے سکتے ہیں لیکن نماز کتنی بابرکت جگہ بیت اللہ کی چھت، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھتے. اس لیے سمت کا کیسے متعین ہوگا؟ آپ اس کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ہوتی، جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. قبرستان ہے جہاں قبریں ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. قبروں کے حوالے سے عرب کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط. ہمارے عتیق عمر شاہ صاحب کے علاقے میں، ان کے علاقے سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے علاقہ جس کا نام ہے فلاقہ. وہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، جگہ بھی تیار ہوگی، سب کچھ بنا دیا. اب وہاں جب آئے نا وہ عربی جو شیخ صاحب تھے وہ آئے. اب انہوں نے جگہ کا افتتاح کرنا تھا جہاں سے کام شروع ہونا تھا. اچانک ان کی نظر پڑ گئی قبر پر، دور مسجد کے قریب. وہاں جب جگہ جہاں مسجد کی تھی وہاں نہیں، آگے کہیں دور تھی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قبر ہے. کہنے دا یہاں مسجد ہی بنے گی، مسجد وہاں بنے گی جہاں قبر نہیں ہے. والحمدللہ ہمارے مظفر آباد میں جہاں میرے والد گرامی مولانا محمد یونس رحمہ اللہ نے مساجد جو تعمیر کی ہیں، آپ کو کہیں بھی وہاں قریب تر مسجد کے قریب جو ہے قبر نہیں نظر آئے گی. جگہ لی والحمدللہ مسجد تعمیر کی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر نہیں آپ نے کہیں نظر آئے گی. قبر ہے دور دور، قبرستان قریب نہیں. تو فرمایا کہ قبرستان میں نماز نہیں. روئے زمین کو تو سجدہ گاہ بنا دیا، لیکن جگہ بھی بتا دی کہ کہاں کہاں نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا. مجھ سے پہلے جو بھی رسول آتا تھا نا اس کا ایک ٹائم تھا، اس وقت کے لیے آیا ہے رسول. اس کی وفات ہوئی، دوسرا رسول آ گیا. اس کی وفات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں. قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے نبیوں کا ذکر ہے جی؟ آپ بتا سکتے ہیں جی؟ کتنے؟ 25 نبیوں کا ذکر ہے. باقی حدیث میں بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں 25 نبی. اب ہمارا ایمان یہ نہیں کہ ہم صرف 25 نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ان کا ذکر آیا ہوا ہے. قرآن نے کہا کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے اس کتاب کے اندر کر دیا ہے، کچھ نبیوں کا ذکر لم نقصص علیک، آپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا. بعض کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش یا زیادہ، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی
خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. اب جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے پہلے درجے کا. حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاتون نے لاہور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. تو کیسے نبی ہو سکتی ہے؟ والعیاذ باللہ، اوپر سے عورت کہ نبی ہوں. اور پھر اسی 19ویں صدی میں 1908 میں وہ مرتد مرزا قادیانی جو مردود لیٹرین میں اس کی موت ہوئی. وہ کہتے ہیں جو جگہ نبی فوت ہوتا ہے نا تو اسی کو اسی جگہ پہ دفن کرتے ہیں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو لیٹرین کے اندر ہی دفن کرنا تھا، اس کو اسی جگہ دفن کرنا تھا. اللہ نے اس کے عبرت کا مقام بنایا، اس جگہ اسے مارا جہاں نماز ہی نہیں ہے، اس پلید جگہ پہ اسے مارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے. اور آتے آپ کے ہوتے ہوئے کتنے نہیں ہوئے؟ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، والعیاذ باللہ. نبی علیہ السلام کے بعد زمانے میں غالباً ایک کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کے زمانے میں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. اس کا سامنا ہوا نا اسود عنسی کا، وہ اسے کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اسود عنسی نے کہا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے. اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی تمہاری، کچھ سنائی نہیں دیا جا رہا. کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب میں اپنا کہتا ہوں تم کہتے ہو مجھے آواز نہیں آتی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نام سنتے ہی نہیں ہیں. اس نے پتا لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ لکڑیوں کا ایندھن جمع کیا نا، آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے اندر ڈال دیا، اس آگ کے اندر ڈال دیا. اچھا یہ حضرت عمر کے دور میں آئے ملنے کے لیے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور قسم دی تمہیں، تم وہ تو نہیں ہو کہ جس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، تم وہ تو نہیں ہے جس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا. ابو مسلم خولانی کہنے لگے اگر آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، ہاں میں وہی ہوں جس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس شخص سے مل رہا ہوں، امت محمدی علیہ السلام کے ایک امتی سے مل رہا ہوں کہ جس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا. تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مبعوث کر دیا گیا، اور یہی تو اہل مکہ کے ساتھ جھگڑا تھا، یہی تو اہل مکہ کے ساتھ جھگڑا تھا. اور جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا شروع میں دعوت تھی، شروع میں دعوت تھی نا، آغاز تھا دعوت کا. اللہ اکبر. آیا ایک شخص، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا من انت ما انت،